नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहतरमा आयशा शबीर के साथ, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। मोहतरमा आयशा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जुल्म सितम के बाद, हुकूमती बर्बरियत के बाद, आप इनकलाब को किस तरह से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सायरा, बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले तो मैं जो भी इस वक्त की हुकूमत है और जिस तरह का जुल्म, जबर, बर्बरियत और दहशतगर्दी और जुल्म की जो दास्तान इन्होंने रकम की है सानिया मॉडल टाउन की सूरत में और इस्लामाबाद में भी हमारे वर्कर्स के ऊपर जिस तरह से रियासती दहशतगर्दी की गई है, इसके बाद अवाम पाकिस्तान में और कारकुनान ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के अंदर जज्बात की और वलवलों की जो एक नई लहर दौड़ी है, उससे इंकलाब की मंजिल और ज्यादा करीब हो गई है और इंकलाब को अब अवाम पाकिस्तान इस मुल्क के लिए ज्यादा जरूरत महसूस करते हैं उसकी कि इंकलाब पाकिस्तान का मुकद्दर बन गया है। इनके जुल्म और जबर के बाद वो पिक्चर क्लियर हो गई है, वो एक तस्वीर सामने आ गई है कि ये अगर ये हुकूमत कायम रही तो ये जुल्म और ये तशद्दुद और ये जबर पूरी आवाम को बर्दाश्त करना होगा। जो भी अपने हकूक के लिए उठाएगा, जो भी अपने हक की आवाज बुलंद करेगा, जिसको भी अपने लिए खड़ा होना होगा इंसाफ के लिए, अदल के लिए, उसके साथ यही सलूक किया जाएगा जो उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर किया है। उसमें मर्द हों, खवातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, तमीज किए बगैर जब जुल्म की एक आंधी चली है तो उस आंधी के अंदर, उस सुर्ख आंधी के अंदर, उस तूफान के अंदर वो एक वलवला भी निकल आया है, वो एक जज्बा निकल आया उसके रिएक्शन के तौर पर कि जिस रिएक्शन ने पूरे अवाम पाकिस्तान के अंदर गम और गुस्सा का एक नई लहर दौड़ गई है और इन हुक्मरानों की तस्वीर उनके सामने खुल के आ गई कि जो चेहरों पर तो शराफत का लिबादा ओढ़ कर बैठे होते हैं और जिनके लिबास तो बड़े शरीफाना नजर आते हैं, मगर उस लिबास के अंदर एक दहशतगर्द छुपा हुआ है और उन चेहरों पर, जिनके चेहरे पाकिस्तान का खून चूस चूस कर लालियों से भरे हुए हैं, अब उनके चेहरों पर खूनखार भेड़ियों की शक्ल उन्हें साफ नजर आने शुरू हो गई है। इसलिए अवाम अब इस वक्त में तब्दीली के ज्यादा ख्वाह हैं और इंकलाब का जो जज्बा अब इस वक्त में मौजूद है, पहले शायद इस तरह से मौजूद नहीं था। और खवातीन के अंदर खास तौर पर वो जिस तरह से उन्होंने हमारी खवातीन पर तशद्दुद किया और जिस तरह से मुंह पर गोलियां चलाई हैं, जिस तरह से उनके चादरें छीनी हैं, जिस तरह से उनके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं, पाकिस्तान की बेटी को भी एहसास हो गया कि अगर आज पाकिस्तान अवामी तहरीक की कारकुनान के साथ, खवातीन के साथ ये सलूक हो सकता है तो कल को पाकिस्तान की बेटी की भी इज्जत महफूज नहीं है और उन लोगों के हाथों महफूज नहीं है जो लोग खुद इस हुकूमत के अंदर हैं और जो जिम्मेदार हैं चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बरकरार रखने के। जब वो खुद अपने ही हाथों से इस तकद्दुस को पामाल करते हैं तो फिर उसके लिए जो गम गुस्सा होता है वो ज्यादा उभर कर सामने आता है। और जब अवाम का गम गुस्सा सामने आता है और अवाम इनसे उकताहट का शिकार हो जाते हैं और उकता जाते हैं और उनसे बेजार हो जाते हैं तो फिर इंकलाब की जो रिट है वो ज्यादा मजबूती से कायम होती है। आयशा साहिबा, आपने खवातीन का जिक्र किया तो यहाँ पे ये बताइएगा कि आप जैसे कि डोर टू डोर मुहिम में एक्टिव हैं, खवातीन पर जुल्म सितम के बाद आप क्या देखती हैं? अब उनके इस जुल्म सितम के बाद क्या जज्बात हैं? देखिए, दो चीजें हैं इस वक्त, एक माशरे का माशरती रद्द-ए-अमल और एक इस वक्त हुकूमत का रद्द-ए-अमल। हुक्मरानों ने तो डेफिनेटली ये एक्शन किया ही इसीलिए है कि वो जो हमारा पैगाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी का पैगाम 10 नुकाती एजेंडा, इंकलाबी एजेंडा जो लेकर घर घर आवाम तक पहुंचाया जा रहा था, उसको रोका जाए। और जिस तरह से मुनज़्ज़म होकर खवातीन इस एजेंडे को लेकर और इस पैगाम को लेकर घर घर जा रही थी और मिशन का पैगाम दे रही थी और जिस तरह से खवातीन के अंदर एक तब्दीली का उनसर जो है वो वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हो गया था, उससे घबरा कर उन्होंने खास तौर पर खवातीन को जो है वो निशाना बनाया है। और उसके बाद पहले भी चूंकि घर घर मुहिम चल रही थी, अभी तक हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर से कहीं से ये अब पैगाम नहीं आया, ये मैसेज नहीं आया कि हम घर घर जा रहे हैं या कोई हमारा पैगाम रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद से हमारे कारकुनान के अंदर, हमारी खवातीन के अंदर जज्बात और बढ़ गए हैं। उनके जज्बे इस कदर जवां हैं कि वो वेरी नेक्स्ट डे से ही घर घर अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कमर बस्ता हो गई हैं और इस वक्त भी वो अपने लोगों के अवाम को उठाने के लिए, इंकलाब के लिए तैयार करने के लिए और उस सफ में खड़ा करने के लिए जो 1 करोड़ नमाजियों के सफ हम खड़े करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, उसके लिए उन्होंने उन खवातीन को तैयार करना शुरू कर दिया है और अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया। अवाम तो बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा
ہمارے اس پیغام کو اچھے طریقے سے سن بھی رہے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. مگر اس پیغام کے ساتھ ہی چونکہ میں آپ کی وساطت سے ہی ایک میسج یہ بھی دینا چاہوں گی کہ اگر حکمران اسی طرح سے رد عمل کرتے رہے, ہماری خواتین کو ڈراتے دھمکاتے رہے, یا ان کے اوپر کوئی اس طرح کا ظلم جبر کر کے یا گرفتاریاں کر کے یا گھروں میں چھاپے مار کر ان کو یہ سمجھ لیں گے کہ شاید ان کے یہ جذبے تھم جائیں گے, تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. شاہ ایران کا بھی ٹینکوں کے آگے ہماری ہی خواتین نے اس طرح سے جیسے انہوں نے وہاں پر ان کا مقابلہ کیا اور ٹینکوں کے آگے اپنے بچوں سمیت لیٹ جایا کرتی تھی, وہ ایران کی بیٹیاں تھیں اور یہ پاکستان کی بیٹیاں, اور پاکستان کی بیٹیوں نے بہت بڑی تاریخ رقم کر رکھی ہے اس پاکستان کو بنانے میں. اور انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کی خواتین, ان کی قیادت میں پورے پاکستان کی بیٹیاں, مائیں, بہنیں انشاءاللہ اس سے بھی بڑی تاریخ رقم کریں گی اور پاکستان کو بچائیں گی, اور پاکستان کے اندر انقلاب کا سویرا انشاءاللہ جلد. عائشہ صاحبہ, کارکنان کے جذبات کی بات کر رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عوام جو ہے وہ کس حد تک تیار ہے انقلاب کی کال کے لیے؟ اب دیکھیں, کارکنان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے, خاص طور پہ جو انقلابی تحریکیں ہوتی ہیں, انقلابی تحریکوں کے ورکر بھی اور انقلابی تحریک کے قائد بھی, ہمیشہ ان کا کبھی بھی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کبھی بھی جذبات مان نہیں پڑتے, کیونکہ ان کا مقصد بہت بڑا ہے اور وہ انقلاب ہے. عوام کو تیار ہونا پڑے گا اگر انہیں پاکستان بچانا ہے, اگر انہیں پاکستان کی سالمیت عزیز ہے, اگر انہیں پاکستان کی خود مختاری عزیز ہے, اگر انہیں عوام کو خوشحال ہونا ہے, اگر انہیں پاکستان میں امن و آشتی کا پاکستان کو گہوارہ بنانا ہے, اگر بے روزگاروں کو روزگار چاہیے, اگر بے گھروں کو گھر چاہیے, اگر خواتین کو اپنے سروں پر چادریں چاہیے, تو پھر انہیں اس انقلاب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ورنہ عوام کے لیے اس وقت کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کے, اور اگر اس آواز پر بھی عوام لبیک نہیں کہے گی تو پھر وہ خودکشیاں ہی کرتی رہے گی, وہ گردے ہی بیچتی رہے گی, اپنے بچوں کو بازاروں میں بکنے پر لگائے گی, پھر وہ اسی طرح سے مہنگی دوائیاں لیتی رہے گی, ان کے بچے ہسپتال پہ بغیر علاج کے مرنے لگ جائیں گے, بھوکے اور پیاسے رہیں گے, پینے کو صاف پانی نہیں ملے گا, ان کے پاس وسائل نہیں رہیں گے, ان کے پاس وہ اسی طرح سے اندھیروں کی دنیا میں زندگی گزاریں گے, وہ غاروں کی اور پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. وہ آج اگر پاکستان کی عوام نہیں اٹھے گی تو پھر یہی حکمران ہوں گے اور یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں گے, اور انہیں غلامی کی زندگی اگر قبول ہے تو پھر تو وہ اسی طرح سے زندگی گزارتے رہیں اور اپنے بچوں کی بیچنے پہ مجبور ہوتے رہیں اور خودکشیاں اور نہروں میں چھلانگے لگاتے رہیں. اور اگر انہیں اپنی زندگیاں بھی عزیز خوشحال کرنی ہے, اپنی سوسائٹی کو بھی پرامن بنانا ہے, اور پاکستان کے بھی وقار کو کہ اس میں وقار میں بھی اضافہ کرنا ہے, تو پھر انہیں ہر حال میں ڈاکٹر طاہر القادری کا ساتھ دینا ہوگا. اور انشاءاللہ عوام پاکستان ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم لوگ تنظیمات جب نیچے فیلڈ میں جاتی ہیں, گھر گھر جاتے ہیں, تو لوگوں کا جو وارم ویلکم ہے اور لوگوں کا جو ایکسیپٹنس ہے, قبولیت ہے اس میسج کی, وہ اس چیز کی گمازی کرتی ہے کہ وہ اس وقت حکمرانوں سے تنگ پڑے ہوئے ہیں اور اکتائے ہوئے ہیں, اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ کال جلد آئے, کہ جس کال کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کے مقدر بدلنے والے ہیں اور پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے. عائشہ صاحبہ, آج جو مرکز پر مشاورتی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس بارے میں بتائیے گا کہ کس نوعیت کا اجلاس ہے یہ؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے آپ کو پریس کانفرنس میں فرمایا تھا کہ پورے پاکستان سے ہماری مشاورت چل رہی ہے, چونکہ اس وقت میں انقلاب کی لاسٹ کال دی جانے والی ہے, اور آخری کال کے جو ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے یوم انقلاب, اس کے حوالے سے مشاورت چل رہی ہے. ایگزیکٹو کے اجلاس میں مشاورت ہو چکی ہے, اور اب یہ اجلاس پورے پاکستان سے تحصیلی صدور کا اجلاس ہو رہا ہے, جس میں جو پاکستان عوامی تحریک کے صدور ہیں, جس میں پاکستان عوامی تحریک ویمن ونگ کی صدور ہیں, پاکستان عوامی تحریک یوتھ لیگ کے صدور آ رہے ہیں, مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جو آرگنائزر آ رہے ہیں. تو یہ پورے پاکستان کا ایک مشاورتی اجلاس ہوگا, جس میں ڈاکٹر صاحب اپنے تمام عہدیداران سے مشاورت کر کے یوم انقلاب کا انشاءاللہ اعلان کریں گے. اور یہ اس اجلاس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اجلاس کے فوری بعد ہی جو ڈویژنل سطحات پر اجلاس ہوں گے, کہ جس میں ہم سٹریٹ لیول تک کے جو ہمارے ورکرز ہیں اس کو بھی ڈاکٹر صاحب اعتماد میں لے رہے ہیں, اور اس سے بڑا جمہوری عمل کسی جماعت کے اندر نہیں ہے.
آپ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے فیصلے بند کمروں میں ہوا کرتے ہیں اور ورکرز کو پتہ بھی نہیں چلتا. ورکرز تو دور کی بات ہے، ان کے اپنے جو صدور اور جو تحصیلی عہدیداران یا ضلعی عہدیداران ہوتے ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی قیادت کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. مگر پاکستان عوامی تحریک کے اندر اتنا خوبصورت جمہوری عمل موجود ہے کہ ابھی ایگزیکٹو سے مشاورت کی گئی ہے تو اس پر فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بعد ان سے ضلعی اور تحصیلی صدور کو بلا کر آج ان سے مشاورت ہو جائے گی اور اس کے بعد اگلا پورا ہفتہ ڈویژن وائز سٹریٹ لیول تک کے ورکر کو بلا کر ان سے مشاورت کی جائے گی اور ان کو اعتماد میں لے کر ان کی مشاورت کے بعد یوم انقلاب کا اعلان کیا جائے گا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک اگر اپنی جماعت کے اندر اتنا جمہوری عمل رکھتی ہے تو جب وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں اور انقلاب لے کر آئیں گے اور بعد انقلاب ان کے اندر جمہوریت کا جو عنصر ہے اور جمہوری عمل وہ کس حد تک پنپے گا اور پاکستان کے اندر جو اصل روح ہے جمہوریت کی وہ انشاءاللہ یہاں پر ہوگی اور عوام دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے نا جمہوری نظام کیا ہوتا ہے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا 65 سالوں میں. صحیح. عائشہ صاحبہ، یوم انقلاب کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ عوام پاکستان کو یقین رکھنا ہوگا کہ پاکستان کا مقدر ہے انقلاب، پاکستان کا مقدر ہے تبدیلی، اور اگر عوام پاکستان چاہتی ہے کہ اس انقلاب کا وہ حصہ بن کر ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کی سالمیت اور وقار کو اور خود مختاری کو اور آزادی کو بچاتے ہوئے عوام پاکستان خوشحال ہوں تو انہیں اس انقلاب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. اور انقلاب کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جذبے کے ساتھ. اگر وہ تھوڑی چھوٹی موٹی تکالیف سے پریشان ہو کر اور ان کے ہوچے ہتھکنڈوں سے گھبرا کر گھر بیٹھ گئے تو سمجھ لیں کہ ان کا مقدر اندھیرے میں چلا گیا. اگر انہیں اپنی قسمت سنوارنی ہے اور اپنے مقدر کو روشنی دینی ہے اور پاکستان کو روشن بنانا ہے تو انہیں وہی جو تاریخ دہرانی ہوگی کہ وہ لوگ وہ قافلے در قافلے چلے آتے تھے اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے مائیں، ہمارے بھائی، ہمارے باپ جیسے بزرگ ان سب نے قربانیاں دی ہیں. تب پاکستان کی سرزمین پر یہ ایک جو ہے وہ ریاست قائم ہو سکی جس ریاست کے وجود کو آج خطرہ ہے. اگر ریاست پاکستان کو بچانا ہے تو اس حکومت پاکستان کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور آئین پاکستان کی حکومت لانی ہوگی. ہم اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ انقلاب آئینی اور جمہوری ہوگا اور وہ انقلاب ہوگا کہ جس آئین نے، یہ وہ آئین ہے کہ جو آئین عوام پاکستان کو روزی روٹی، کپڑا، مکان، خوشحالی اور تمام وہ سہولتیں دینے کا ضامن ہے کہ جس کے وہ حقدار ہیں. مگر اس آئین کو معطل کیا ہوا ہے اس کرپٹ حکومت نے، اس ظالم جابر حکمرانوں نے اور اس ظالمانہ نظام نے جکڑا ہوا ہے عوام کی آزادی کو، عوام کی خوشحالی کو انہیں غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. یہ آئین آزاد کرتا ہے عوام کو، یہ آئین دیتا ہے حقوق عوام کو، یہ آئین دیتا ہے سہولتیں عوام کو. اسی آئین کی جو ہے وہ پاسداری کے لیے اور اسی آئین کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کی آواز اٹھی ہے اور عوام پاکستان کو ان کا ساتھ دینا ہوگا اور انشاءاللہ دے رہی ہے. اور انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ مہینوں میں نہیں دنوں میں پاکستان کی عوام اور آپ اور ہم سب اسی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ سویرا طلوع ہو رہا ہے کہ جس سویر کے بعد کبھی انشاءاللہ پاکستان میں اندھیر نہیں ہوگا. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ.